أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتبسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کی نافرمان قوم کا ذکر تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوئی حد نہیں چھوڑی۔ پھر جب وہ اپنی انتہاؤں تک پہنچ گئے، اپنی حدود کو کراس کرنے لگے، تو اس وقت اللہ رب العزت کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ صرف ابتدا میں ہی نہیں، بالکل عذاب ان کے اوپر اللہ کا نہیں آیا، بلکہ اللہ رب العزت نے ایک لمبا عرصہ ان کو مہلت دی۔ لمبا عرصہ مہلت دینے کے بعد پھر جب وہ قوم نہ سمجھی تو مسخرہ اور مذاق بنانے پہ اور نافرمانی پہ، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کے اوپر اتر آئی وہ قوم، تو اس وقت جب حضرت لوط علیہ السلام ان سے نا امید ہو گئے، پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا۔ اور ایسا عذاب، جتنی مہلت اللہ کی مہلت جتنی لمبی ہوتی ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی ایسا سخت ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نکل نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ اس سے کوئی جان نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ کی پکڑ آئی ان کے اوپر۔ تو یہاں پر یہ اللہ کی کبریائی کو بھی بیان کیا ہے ان الفاظ کے ساتھ، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا لام قسم کے لیے ہے، لعمرک۔ تو یہ قسم کے متعلق بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ گوش گزار کر لیں، سماعت فرما لیں کہ قسم اگر اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کی کھائی جائے تو یہ شرک ہے۔ اگر آپ کسی انسان کی قسم کھائیں، کسی پتھر کی کھائیں، یعنی کسی نبی کی کھائیں، کسی ولی کی کھائیں، کسی کتب ابدال کی قسم کھائیں، تو یہ قسم کھانا سراسر شرک ہے۔ جس نے اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے بہت بڑا شرک کیا۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ قسم کھانا کیسا ہے۔ قسم کھانا یہ کوئی اچھا نہیں ہے کہ بندہ ذرا سی بات پہ قسم اٹھائے، بات سچ بھی ہو پھر بھی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ قسم نہ اٹھائے۔ اور جو مقام کسی نے کیا ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جو شرعی نقطہ نظر سے درست ہو اور لوگوں کو اعتماد میں لانے کے لیے اور اس کے قسم اٹھانے کی وجہ سے کسی خیر اور بھلائی کی بھی امید ہو، پھر یہ سارے فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر قسم اٹھانا پڑے تو پھر گنجائش ہے کہ آپ اللہ کی صفات کی، اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی قسم اٹھا لیں، وگرنہ یہ مزاج شریعت قسم اٹھانے کا نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اسی کے ضمن میں یہ ہے کہ اگر کسی نے جھوٹی قسم اٹھائی تو اس کے متعلق فرمایا کہ وہ کفارہ ادا کرے گا اس کا۔ کفارہ اگر نہیں ادا کرتا تو وہ گنہگار ہے۔ کفارہ اس کا یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو صبح اور شام کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے۔
یا ان کے کپڑوں کا انتظام کرے، کپڑے بھی ایسے ہوں جو شرعی لباس ہو، غیر شرعی لباس نہ ہو۔ اگر اس کے پاس مالی وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، وہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ ہاں، اگر وہ روزہ رکھ رہا تھا، 2 روزے اس کے ہوئے، 2 روزے مکمل ہونے کے بعد تیسرا روزہ رکھنے سے پہلے اگر اس کے پاس مال آ گیا جس مال کی وجہ سے وہ قسم کا کفارہ ادا کر سکے، 10 مسکینوں کا کھانا، پھر وہ کپڑے ان کے، شرعی لباس، تو وہ 2 روزے اس کے ضائع ہو گئے۔ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ اس قسم کا کفارہ ادا کرے۔ ہاں، اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ یہ کہ بندہ غصے میں آ کر کوئی ایسی قسم اٹھا جائے کہ وہ قسم انسان کو نہیں اٹھانا چاہیے تھا، یعنی کسی حلال کام کے متعلق قسم اٹھا جائے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، تو اس کو چاہیے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عمل کرتے ہوئے اپنی جو غصے سے کھائی ہوئی قسم ہے اس کا کفارہ ادا کر کے اس قسم کو توڑے، پھر جس حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اس کو پھر سے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال کر دیا ہے، اپنے اوپر حرام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی شخص، اس کو پھر سے وہ کھائے، یا کوئی حلال کام کو اس نے اپنے اوپر منع کیا ہے تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ حضور علیہ السلام کی سنت اس میں یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی بیوی کے پاس حضور علیہ السلام ہو کر آئے تو حضور علیہ السلام دوسری بیوی سے ہو کر حضرت عائشہ کے پاس غالباً رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس آئے تو یہ فرمانے لگی آپ ان سے شہد کھا کر آئے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اس موقع پہ قسم اٹھائی کہ آئندہ کے بعد میں اپنے اوپر شہد کو حرام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اے محبوب، جو چیز ہم نے آپ کے اوپر حلال کر دی ہے وہ آپ بیویوں کے غصے کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ آپ ایسا کریں، آپ قسم کو توڑیں اور قسم کا کفارہ ادا کریں، پھر شہد والا جو بہترین اللہ کی غذا ہے اس کو آپ پہلے کی طرح ہی استعمال کیا کریں۔ دیکھیں، بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایسی چیز اپنے اوپر قسم کھانے کی وجہ سے حرام کر بیٹھتے ہیں جس کو کرنا نہیں چاہیے، اس کے لیے متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ وہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر کے وہ پہلے کی طرح اپنے اوپر اس کو حلال کر لے، اس کو استعمال کرے۔ کوئی بھی کسی قسم کا جائز کام کو اپنے اوپر ممنوع کرتا ہے تو وہ اس طرح سے کرنا ٹھیک نہیں ہے، چونکہ حلال اور حرام کی حدود و قیود جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت کی صبح تک حلال ہی رہے گی، جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قیامت کی صبح تک وہ حرام ہی رہے گی۔ جس چیز کو اللہ نے فرض کر دیا ہے وہ فرض ہی رہے گی، فرض سے اس کا درجہ ہٹ نہیں سکتا۔ اور سنت جو چیز ہو چکی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، وہ سنت سے فرض نہیں بن سکتی اور اس سے نچلا درجہ نہیں آ سکتا، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ جس عبادت کا جو درجہ ہے اس کا وہ درجہ اسی پر قائم اور دائم رہے گا قیامت کی صبح تک۔ اور انسانوں میں سے جس انسان کو جو مرتبہ اللہ نے عطا کر دیا ہے، اللہ وہ مرتبہ اسی پر قائم، وہ اپنے مرتبے پر قائم رہے گا۔ علم کی وجہ سے انسان کی عظمت کو اللہ رب العزت بلند فرماتے ہیں۔ علماء اور غیر علماء میں، حفاظ اور غیر حفاظ میں
اور اہل دین اور غیر دین قسم کے لوگ، بے دین قسم کے لوگوں میں اللہ نے تفریق رکھی ہے۔ دیندار لوگوں کو اللہ نے ممتاز کیا ہے جہلاء میں، علماء کو اللہ نے ممتاز کیا ہے غیر علماء میں، حفاظ کو اللہ نے ممتاز کیا ہے غیر حفاظ میں۔ تو یہ درجہ بندیاں اسی طرح سے قائم رہیں گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے ان کو بلند کر دیا۔ اسی طرح سے خاندانوں میں اللہ رب العزت نے والدین کے جو مقام و مراتب اللہ نے دے دیے ہیں وہ اسی طرح سے قائم اور دائم رہیں گے۔ وہ مراتب کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، ان سے کوئی بڑھا نہیں سکتا، اسی طرح سے قائم اور دائم رہیں گے۔ تو اسی طرح سے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیا اس کو بلا وجہ حرام کرنا یہ جہالت کی بات ہے، اور جس کو حرام کر دیا خام میں اپنے اوپر وہ حلال کرے تو یہ کفر ہے، کفر، یہ کفر سے کم نہیں ہے۔ تو یہ بات میری ساری شروع ہوئی تھی قسم سے۔ قسم کی ایک قسم ہے کہ بندہ غلطی سے کوئی صحیح کام کو اپنے اوپر حرام کر دے، اپنے اوپر اپنے آپ کو اس سے منع کر دے، تو اس میں سنت یہ ہے کہ قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کرے، پھر توبہ استغفار اللہ رب العزت سے کرے۔ لعمرک، آپ کی زندگی کی قسم، انہم، بے شک وہ لفی سکرتہم، البتہ اپنی مستی میں ہیں، یامہون، سرگرداں پھرتے ہیں۔ فاخذتہم الصیحۃ، پس پکڑا ان کو آواز نے، مشرقین، سورج کے چمکنے کے وقت۔ فجعلنا عالیہا، پس ہم نے کر دیا اس کی بھلائی حصے کو، سافلہا، نیچے والا۔ یعنی یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اس طرح سے عذاب آیا، اللہ نے نیچے والے حصے، حضرت جبرائیل امین نے نیچے والے حصے کو اٹھایا اور اوپر کر دیا، اوپر والے حصے کو نیچے کر دیا، اتنا سخت عذاب۔ اور برسائے ہم نے ان کے اوپر حجارہ، پتھر جو کونے والے تھے، نوکدار پتھر تھے۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ بہت نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اور بے شک وہ بستیاں لبی سبیل مقیم، البتہ اس راستے پر ہیں جو دائمی ہیں۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیۃ للمؤمنین، البتہ نشانی ہے مومنوں کے لیے۔ وَإِن کان، اور بے شک شان یہ ہے کہ اصحاب الایکہ، جنگل والے، البتہ ظالمین، وہ ظالموں میں سے تھے۔ فانتقمنا، پس ہم نے ان سے انتقام لیا، اور بے شک وہ دونوں بستیاں لبی امام مبین، البتہ ایک واضح راستے پر ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا حجر والوں نے، المرسلین، پیغمبروں کو، وَآتَيْنَاهُمْ، اور ہم نے دی ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، پس وہ تھے ان نشانیوں سے اعراض کرنے والے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ، وہ تراشتے تھے پہاڑوں میں مکان اپنے، امن میں رہنے کے لیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، پس پکڑا ان کو آواز نے، مصبحین، صبح کے وقت میں۔ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ، پس نہ بچایا ان کو، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس چیز نے جو وہ کماتے تھے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عذاب آئے تھے، ایک تو ان کی بستی کو الٹا دیا گیا، ایک ان کے اوپر پتھر برسائے گئے، ایک ان کے اوپر سخت عذاب آیا جو کلیجے پھاڑ دینے والی آواز تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں عذاب زدہ جو قومیں ہیں ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔